نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 174 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک صاحب سے بات سنی ہے کہ فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، بلکہ قرآن پاک تو صرف امت محمدیہ کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، یعنی ہر سال رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا اس کا دور ہوتا تھا، اور آخری سال میں 2 مرتبہ دور ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں تو دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ عام فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں دی گئی، اس کو ہم نے کسی معتبر روایت میں نہیں دیکھا ہے۔ تو بعض لوگوں نے بیان کیا ہے لیکن اس کی کوئی معتبر سند نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ والدین کی انجام دی ہوئی نیکی اولاد کے سامنے آتی ہے، اور اسی طرح ان کا کیا ہوا برا عمل بھی اولاد کے سامنے آتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول مقرر ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کسی شخص کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ البتہ کوئی آدمی خود گنہگار ہو، یا مثال کے طور پر اپنے باپ کے گناہ کو اچھا سمجھتا ہو، تو گناہ کو اچھا سمجھنے کی سزا اولاد کو بھی ملے گی۔ اسی طرح نیکی کا معاملہ ہے کہ اصل نیکی تو عمل پر ہوتی ہے، محض اس وجہ سے کہ والد نیک تھا اور اولاد کو بھی بلا عمل کیے اس کے برابر درجے میں رکھ دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اولاد بھی باعمل ہو اور خاص طور پر ایمان سے مشرف ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے نواز دیں، تو اس میں کوئی حیرت یا تعجب کی بات نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بکثرت یہ بات کہی جاتی ہے کہ مرد کی قسمت سے آدمی کو اولاد ملتی ہے اور عورت کی قسمت سے روزی ملتی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کسی آیت میں یا حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ ویسے ہی مشہور ہو گئی ہے۔ ہر انسان کی تقدیر الگ ہے، مرد ہو یا عورت، ماں باپ ہوں یا اولاد، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تقدیر مقرر فرمائی ہے۔ ایک کو دوسرے سے جوڑنے کی بات محض غلط ہے۔ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں جنین میں روح ڈالی جاتی ہے، اسی وقت فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دی جائے، اس کی روزی لکھ دی جائے،
اور یہ لکھ دیا جائے کہ یہ سعید یعنی خوش نصیب ہے، یا شقی ہے یعنی بد نصیب ہے۔ تو یہ ہر بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مرد کی قسمت سے اولاد اور عورت کی قسمت سے روزی، یہ سب باتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، 19ویں پارے میں قوم عاد کے ضمن میں یہ آیت آئی ہے۔ زید کہتا ہے کہ جب کسی کو کوئی بھیڑ یا زہریلی مکھی کاٹ لے تو اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں۔ تو کیا زید کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اور کیا یہ آیت جھاڑ پھونک کے لیے خاص ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آیت تو آیت ہے، اس کے نزول کا مقصد محض جھاڑ پھونک نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی تمام آیتوں کا نزول اصلاح اور ہدایت کے لیے ہوا ہے، اور اسی ضمن میں پرانی قوموں کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ آیت بھی اسی سلسلے کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن اگر تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس آیت کو پڑھ کر دم کرنے سے بھیڑ کاٹنے میں سکون ملتا ہے تو اس کے دم کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ آیت کا نزول خاص کر اسی مقصد سے ہوا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک کتاب ہے 5 منٹ کا مدرسہ، تو یہ معتبر ہے یا نہیں؟ اس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ کتاب دینیات بمبئی کی طرف سے شائع شدہ ہے، اور اس کی تیاری میں متعدد علماء کی ٹیم شریک رہی ہے، اور بظاہر یہ معتبر کتاب ہے، اسے پڑھا بھی جا سکتا ہے اور لوگوں کے درمیان سنایا بھی جا سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں ہمارے یہاں مسجد کا مائک خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مائک، اسپیکر وغیرہ پورا سسٹم تبدیل کر کے نیا لگا رہے ہیں، تو کیا اس میں ایکو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز کے دوران ضرورت سے زائد آواز بلند کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اور عموماً ایکو لگانے میں آواز بلند ہو ہی جاتی ہے، اور اگر مشین میں سیٹنگ اچھی طرح سے نہ ہو تو بعض مرتبہ حروف کا تکرار بھی محسوس ہوتا ہے، اس لیے یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچیں۔ باقی اگر نماز اس طرح کی آواز سے پڑھ لی جائے تو نماز تو درست ہو ہی جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ حج بیت اللہ سے قبل عمرہ کرنا کیسا ہے؟ ایک شخص جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنی رقم مہیا نہیں ہے کہ وہ حج کو جا سکے، البتہ اتنی رقم موجود ہے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، تو اب اگر وہ عمرے کو چلا جائے تو کیا اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کرنے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو جائے گا، تو آپ صحیح مسئلے کی وضاحت کر لیں۔ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اولاً حج کرنے کا اہتمام کرے اور حج سے پہلے عمرہ نہ کرے، لیکن اگر عمرے کو چلا گیا اور حج تک پہنچنے کے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، یعنی قانوناً بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور استطاعت بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر قانوناً رکاوٹ ہو اور وہاں ٹھہرنے کا انتظام بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں راجح قول یہی ہے مفتابع کہ اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔
سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی خاتون اپنے 12 سالہ لڑکے کے ساتھ عمرے کو جا سکتی ہے اور دیگر لوگ بھی ساتھ جا رہے ہیں جو محرم تو نہیں ہیں لیکن پہچان کے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ 12 سال کا لڑکا اگر باشعور ہو تو اس کے ساتھ سفر کرنے کی گنجائش ہے۔ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ بچے کے بجائے کسی بڑے محرم کو لے کر جائیں تاکہ کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ سوال کر رہی ہیں کہ میرے اور میرے شوہر کے مابین 2 مہینے میں کئی حادثات پیش آئے، یعنی انہوں نے میرے اوپر زیادتی کی، تو میں نے ان کے بڑے بھائی جو میرے خالو ہیں ان سے شکایت کر دی، اور شکایت یہ تھی کہ ان کا میرے اوپر ہاتھ اٹھ گیا ہے۔ تو شوہر کو ایسا لگا کہ میں نے ان کی بڑے بھائی سے شکایت کر کے بے عزتی کر دی ہے، چنانچہ اس کا انہوں نے بہت اثر لیا اور کافی دیر لیٹے لیٹے سوچتے رہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے شکایت کر کے میری بہت بے عزتی کر دی اور تمہیں مجھ سے بہت تکلیف ہے، اس لیے آج میں تمہیں ان سب رشتوں سے آزاد کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو مطلب معلوم ہے جو آپ نے کہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ تجھے مجھ سے بہت تکلیفیں ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اب اس صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مذکورہ جملے سے اگر طلاق کی نیت کی گئی ہے اور بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب دونوں کو ساتھ رہنے کے لیے تجدید نکاح ضروری ہے، 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لینا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ امام مسجد ہی میں بچوں کو قرآن اور دینیات کی تعلیم دے کر بطور فیس ماہانہ پیسے وصول کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فیس کا لین دین حدود مسجد میں صحیح نہیں ہے، مسجد کے باہر ہونا چاہیے، البتہ عارضی طور پر تعلیم مسجد کے حدود میں ہو سکتی ہے، فیس یہاں نہ لی جائے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا اور پھر کوئی چیز پوسٹ کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کی پوسٹ پر لائک کرتا ہے، پھر وہ آدمی اس لائک پر شکریہ ادا کرتا ہے، تو قسم کھانے والا خانس ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر قسم کھانے والے نے براہ راست مذکورہ شخص کو پوسٹ بھیجی ہے اور پھر جس کو بھیجی گئی اس نے جواب دیا ہے اور پھر جواب الجواب کا سلسلہ چلا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خانس ہو جائے گا اور اس پر کفارہ قسم لازم ہوگا۔ اور اگر صرف سوشل میڈیا پر اس نے کوئی پوسٹ جاری کر دی، کسی کو خاص مخاطب نہیں بنایا اور پھر اس پوسٹ پر مذکورہ شخص نے لائک کر دیا، تو ایسی صورت میں عرفی اعتبار سے یہ گفتگو کے ضمن میں نہیں آئے گا، اس لیے خانس نہیں ہوگا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں رہن کا مسئلہ زوروں پر ہے، مثلاً اپنے مکان کو رہن رکھ دیتے ہیں اور مرتہن اس مکان کو کرائے پر دے دیتا ہے اور کرایہ وصول کرتا رہتا ہے، اس کے بعد جب رہن کا وقت ختم ہوتا ہے تو اپنی رقم واپس لے لیتے ہیں اور کرایہ مفت میں رہا۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح مرہون مکان کو کرائے پر اٹھا کر اور کرایہ مرتہن کے لیے وصول کرنا قطعاً حرام ہے، یہ سود میں داخل ہے۔ یہ جتنا بھی کرایہ آ رہا ہے یہ سب راہن کا حق ہے۔
مرتہین اسے لے نہیں سکتا، راہین اجازت دے دے پھر بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ قرض پر نفع کی قبیل ہے۔ تو بہرحال ایسے گروی کے معاملے سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل گاڑیاں اور بائک قسطوار لون لے کر خریدی جاتی ہیں، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر قسطوار براہ راست ڈیلر بیچتا ہے، بیچ میں بینک کا واسطہ نہیں ہوتا، اور مجلس عقد میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اتنی رقم اتنی قسطوں میں ادا کی جائے گی، اور اگر اپنے وقت سے قسط ڈیلے ہو تو اس میں کوئی زیادتی طے نہیں کی جاتی، تو یہ قسطوار معاملہ درست ہوگا۔ لیکن اگر بیچ میں بینک کا واسطہ آ جائے اور لون کی شکل ہو جائے تو پھر یہ معاملہ درست نہیں ہے، سود میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، تمام دینی اداروں، جماعتوں، تنظیموں، دینی مدارس کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔